کے آسمان پر ہیں. ایک دن اللہ سے کہنے لگے یا اللہ وہ جنت کا پانی تو پلا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ جب تک میرا آخری نبی نہ پی لے سارے نبیوں پر وہ پانی حرام ہے. ہاں وہ پیے گا تو بعد میں نبی پیئیں گے، اس کی امت پیے گی تو بعد میں دوسری امتیں پیئیں گی. جب تک وہ نہ پیے کوئی نبی نہ پی سکے، جب تک اس کی امت نہ پیے کوئی اور امت نہ پی سکے. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے. اللہ کا سب سے محبوب ترین، سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ ترین، سب سے اجمل، سب سے ازکا، سارے نبیوں پر سردار، ساری کائنات پر سردار. پتھر پہاڑوں کو پتا تھا. احد پہاڑ پر زخمی ہو کے جب آپ نے یوں ٹیک لگائی غار کے اندر، حضرت طلحہ لے کے اندر گئے تو آپ زخمی ہیں تو آپ نے احد پہاڑ کے ساتھ یوں ٹیک لگائی تو جتنا حصہ آپ کی کمر کے ساتھ پہاڑ کا تھا وہ فوراً نرم تکیے میں تبدیل ہو گیا کہ پتھر کو بھی پتا چلا کہ اللہ کے حبیب کی کمر میرے ساتھ لگ گئی ہے. اللہ اکبر. آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، سوئے ہوئے ایک درخت کے نیچے. ادھر کنارے پر ایک درخت ہے، وہ زمین کو چیرتا ہوا آتا ہے. آتے آتے اللہ کے نبی کے اوپر ایسے کھڑا ہوتا ہے، پھر زمین کو چیرتا ہوا واپس چلا جاتا ہے اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کا نبی اٹھتا ہے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا اور یوں گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے یوں دیکھ کر فرمایا اچھا یہ مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا. تو اس نے اپنے اللہ سے کہا یا اللہ میں تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے آگے جانے کی اجازت دے. تو میرے رب نے اس کو اجازت دی تو زمین کو چیرتا ہوا آیا اور اب دیدار کر کے واپس چلا گیا. یہ درختوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون ہستی ہے. ساری کائنات پر نبوت ہے، ساری کائنات پر. ایک بدو آیا یا رسول اللہ میرے اونٹ مست ہو گئے. آپ کے یہاں تو اونٹ ہوتے ہیں، جب اونٹ مست ہوتا ہے تو وہ کیا بلا بن جاتا ہے، کتنی وہ خوفناک شے بن جاتا ہے. تو کہا یا رسول اللہ وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے. آپ نے کہا مجھے لے چلو. لے چلے، آگے دروازہ بند. آپ نے کہا دروازہ کھولو. کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، اونٹ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہتے، تم دروازہ کھولو. تو اس نے دروازہ کھولا تو ایک اونٹ سامنے کھڑا شور مچا رہا تھا، جھاگ اس کے منہ سے نکل رہا تھا. جو اس کی نظر اللہ کے نبی پر پڑی تو اس نے توڑ لگائی اور آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں سر رکھ دیا اور یوں سجدے میں چلا گیا. آپ نے کہا رسی لاؤ. رسی لائی. آپ نے اس کو باندھ کر کہا یہ لے، آج کے بعد یہ کبھی تیرا نافرمان نہ ہوگا. پھر دوسرے اونٹ کی طرف چلے، وہ بھی اچھل رہا تھا. جب اس کی نظر اللہ کے رسول پر پڑی وہ بھی بھاگا ہوا آیا اور آ کر اپنے قدموں میں یوں آ کے سر رکھ دیا. آپ نے کہا رسی لاؤ، باندھ کر کہا یہ لو، یہ بھی آج کے بعد کبھی تیرا نافرمان نہ ہوگا. آپ ایک جگہ سے گزرے ہیں، آپ کو آواز آتی ہے یا رسول اللہ. تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی انسان نظر نہیں آیا. تو پھر آپ کو آواز ہے یا رسول اللہ. پھر آپ نے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک ہرنی بندھی ہوئی کھڑی. ہرنی چارپائی، درخت نہیں چارپائی کی لکڑی کے ساتھ ہرنی رسی کے ساتھ بندھی ہوئی. تو وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاؤں گی، ذبح ہونے کو تیار ہوں. آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کہا اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے اگر میں واپس نہ آئی. جہنم تو انسانوں کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، لیکن اگر میں واپس نہ ہوں تو اللہ مجھے دوزخ کی آگ میں ڈال دے. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہ دوڑ گئی اور آپ وہیں کھڑے رہے. پرائی شے تھی، کسی اور کی شے تھی، اس کی اجازت کے بغیر کھولنا ٹھیک نہیں تھا، تو آپ وہیں کھڑے رہے. وہ پہاڑوں میں گئی، گم ہو گئی. کچھ دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑوں سے اتر کے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اور آپ کے سامنے آ کر یوں سر جھکایا، یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی. وہ ذبح ہونے کو تیار، تم نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہو. وہ ذبح ہونے کو تیار ہے، تم باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہو. وہ ذبح ہونے کو تیار ہے، تم جھوٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی. تو
تو آپ کو اس پر اتنا رحم آیا کہ آپ نے اس کو باندھ کے آپ بھی ادھر بیٹھ گئے، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی آ گیا جو پکڑ کے لایا تھا شکار کر کے، شکار تو حلال چیز ہے۔ تو آپ نے کہا بھائی میری ایک درخواست ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں۔ کہا یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہا یا رسول اللہ میری تو جان بھی قربان ہے، یہ تو ہرنی ہے 100 جان سے حاضر۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، کہا جا اپنے بچوں کے ساتھ مل جا، الحقی باہلک۔ وہ تھوڑی دور جائے اور آپ کو یوں دیکھے اور یوں سر جھک، پھر تھوڑی دور جائے پھر پیچھے موڑے پھر آپ کو دیکھے اور پھر یوں سر جھکائے، پھر تھوڑی دور جائے اور پیچھے دیکھے یوں سر جھکائے، جب تک وہ پہاڑ میں غائب نہیں ہو گئی وہ یہی کام کر 10 قدم چلے اور پیچھے مڑے اور یوں کرے، پھر 10 قدم چلے پھر یوں کرے۔ یہ ایک ہرنی کی وفا ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ آج ہم اس کے امتی ہو کر کتنے بے وفا بن گئے۔ اذان کے بعد کتنے لوگ ہیں خضدار کے جو مسجد میں جاتے ہیں، کتنے خضدار کے نوجوان ہیں جو ماں کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں اور باپ کی قدردانی کرتے ہیں، کتنے ہیں جو سچ کے سوا کچھ نہیں بولتے، کتنے ہیں جن کی نظروں میں حیا ہے، کتنے ہیں جو گانے نہیں سنتے، کتنے ہیں۔ ایک ہرنی کی وفا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، اللہ کا محبوب ترین، افضل ترین۔ ایک بحث چلتی ہے کون سا پانی افضل ہے، زمزم کا یا جنت کا؟ کچھ علماء کہتے ہیں جنت کا پانی افضل ہے، کچھ علماء کہتے ہیں زمزم کا پانی افضل ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ جیسے مثلا زمزم کا پانی افضل ہے کہ اس لیے کہ جب اللہ کے نبی کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ کے دل کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، جنت کے پانی سے نہیں دھویا گیا، یہ ایک دلیل ہے۔ تو جنت کا پانی افضل ہے، ان کی اپنی دلیل ہے۔ کچھ علماء ایک اور بات کرتے ہیں جو مجھے سب سے خوبصورت لگتی ہے، سب سے خوبصورت۔ تبوک کا موقع ہے، پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ 30,000 کا لشکر، یا رسول اللہ ہلاک ہو گئے آپ کے ساتھی، نہ روٹی ہے نہ پانی ہے۔ آپ نے کہا اچھا تو میں کیا کروں؟ کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اپنا جو کچھ ہے لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، کوئی پنیر کا ٹکڑا لایا، کوئی جو کی مٹھی لایا، کوئی کھجور کی 2-4 دانے لایا۔ آپ نے سارے اکٹھے کرنے شروع کر دیے، تو ایک چھوٹا سا ڈھیر بن گیا۔ آپ نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی، پھر کہا آتے جاؤ اور اٹھاتے جاؤ، آتے جاؤ اور اپنی بوریاں بھرتے جاؤ۔ ایک آدمی آ رہا اپنی بوری بھر رہا، دوسرا آ رہا اپنا تھیلا بھر رہا ہے۔ 30,000 آدمی اس چھوٹے سے ڈھیر میں سے کھجوریں بھر گیا، آٹا بھر گیا اور جو بھر گیا اور روٹی بھر گیا اور پنیر بھر گیا، اور وہ ڈھیر میں سے ایک دانہ کم نہیں ہوا۔ پھر اب پانی کی باری آ گئی، تو آپ نے کہا بھائی کسی کے پاس کوئی تھوڑا پانی ہے؟ تو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا گیا، تو ایک بڑے پیالے میں تھوڑا سا پانی اتنا جمع ہو گیا کہ آپ نے اپنا پنجہ یوں ڈالا تو آپ کا یہ پنجہ سارا پانی میں غائب ہو گیا۔ جب آپ نے یوں فرمایا تو آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، ایسے ابلا پانی، یوں جیسے موٹر کا پانی نکلتا ہے۔ کہا آؤ بھائی اپنے لے آؤ، مشکیں لے آؤ، مشکیزیں لے آؤ، گلاس لے آؤ، لوٹے لے آؤ، بالٹی لے آؤ، بھرتے جاؤ۔ 30,000 کا لشکر میرے نبی کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو بھرتا گیا، سب کے برتن بھر گئے۔ تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو پانی غائب ہو گیا۔ تو علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ ہاں یہ میرے محبوب کی انگلیوں سے نکلا ہے، جس وجود کی میرے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ لعمرک، مجھے تیری جان کی قسم، جس کے ہاتھ کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لا تجعل يدك مغلولة على عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ میرے بھائیو، میں ایک ہی بات کو گھما رہا ہوں
کہ اس میں پوری دنیا کے انسانوں کو دھوکہ لگ چکا ہے. وہ اس مٹ جانے والی دنیا کے پانے کو عزت اور کامیابی سمجھ رہے ہیں. میں یہ ایک پیغام دے رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے، 4 آسمانی کتابوں کا پیغام ہے کہ اللہ کو اپنی منزل بناؤ تو کامیاب ہو. کچھ ملا یا نہ ملا، پا دیا یا کھو دیا، اللہ کو اپنی منزل بناؤ. اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن سے بڑا اللہ نے کوئی نہیں بنایا. اس کی ہر شے کو محفوظ رکھا ہے، اس کی مسکراہٹیں، اس کا رونا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنا، اس کا بلانا، ایک ایک ادا. میرا نبی جب کسی کو بلاتا تھا تو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلاتا تھا، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتا تھا، یوں کر کے بلاتا تھا، ایسے کر کے کبھی نہیں بلاتا تھا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ نے محفوظ کروا دی ہیں. جب میرے نبی کو کوئی دائیں بائیں سے یا رسول اللہ کہہ کر بلاتا تھا تو کبھی آپ گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے تھے کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا ایسے مڑتے تھے، ایسے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے کیا بات. ہائے ہائے، اذا التفت جمیعا. کبھی ایسے نہیں کہ ہاں کی گل بولو جلدی کرو میں فارغ نہیں ہوں. کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ، پھر آپ پورا یوں سینہ موڑ کر کہتے جی فرمائے. کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ پورا یوں گھومتے تھے، پھر کہتے جی. کوئی غریب ہے یا کوئی بادشاہ ہے، کوئی غلام ہے یا کوئی سید ہے، سب کے لیے میرے نبی کا یہی رخ تھا کہ جب کوئی بلاتا تھا تو آپ پورا مڑ کے، وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو آپ یوں ہو جاتے تھے، ادھر بیٹھا تو یوں ہو جاتے تھے. وہ 10 منٹ بات کرے یا گھنٹہ بات کرے، کبھی آپ نے یوں نہیں کیا تھا کہ بھائی بس کر. آپ ایسے بیٹھ کے سنتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے، سنتے رہتے تھے.